الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني يجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتداول كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتعذر لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حسني قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معبد
الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزم لي أن يكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي رحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحبسوني ما يحبسون أنا أحب لمن حاربهم واسلم لمن صالحهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال نبي جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من فاطمة عليه السلام وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتعزم لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يدريك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي النبي يا رسول الله أخبر بما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الناس وفي دعوة من
شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: بسم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أمر الناس، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم فهمهم لله وفرج الله همها، ولا مظلوم إلا وكشف الله غمها، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. يا الله 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 يا الله. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. क्या क्या
سے غازی کو چھو گی ارے سوالے سر کوئی آلو محمد کے یہاں کے سر عباس آتا ہے میرا بانی اسے پوچھا تو کیا بدلے لائے گی زینب بلا اس کی بھتیجی کو کہاں سے لائے گی زینب اور نگاہیں اس کی ڈھونڈے گی سکینہ کو یہاں کے سر عباس آتا ہے تھے سب کی جھولیوں میں اپنے اپنے لاڈلوں کے سے رقیہ ام لیلا ام فیبہ مادر اصغر ارے اٹھی کہتے ہوئے غیبہ سر اپنے لال تارک گئے سر عباس آتا ہے بلا لائے سکینہ کو کوئی زندان سے جا کے سر عباس آتا ہے قرآن کی بس آواز بچاؤ سور ڈالو گو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی کبھی بچی کو تکتا ہے کبھی آنسو بہاتا ہے در زندان پر بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے ذرا آرام سے گزرو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی کسی بھی ظلم کے جو آہ کی خاطر وہ لب کھلتے تڑپ کر عابد بیمار یہ کہتا تھا ہونٹوں سے اگر یہ آہ نکلی تو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی ابھی زندان میں ہو جائے گا کوہرام پھر برپا وہ آہٹ سن کے سمجھے گی کہ شاید آ گئے بابا در زندان نہ کھولو سکینہ
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين، أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مقسومة. صدق رسولنا النبي الكريم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و نوجوانان، بزرگان، عزاداران سید الشہداء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سہ روزہ سلسلہ گفتگو کا عنوان معارف زیارت اربعین۔ اس موضوع کو منتخب کرنے کا مقصد فقط اتنا کہ جب روز اربعین ہم سب اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، جب روز اربعین امام حسین کی زیارت اربعین کی تلاوت کریں تو معرفت میں کچھ اضافے کے ساتھ کریں۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں راویہ زیارت پر کچھ بات ہوئی، اور زیارت کے سب سے پہلے لفظ، وہ لفظ کہ جو تمام زیارتوں میں جس کی تکرار ہوتی ہے، لفظ سلام، اس لفظ کا معنی اور مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ کہ گزشتہ گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ آپ کے حافظوں پر بھروسہ کرتے ہوئے آج اگلی منزل سے بات کا آغاز کروں گا۔ انشاءاللہ کہ آمادہ ہیں، بزرگوں کو زحمت نہیں دوں گا، نوجوانوں سے گزارش ہے اس فاصلے کو پر کر لیجئے اور درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں۔ زیارت اربعین، چھٹے امام کی وہ زیارت کہ جو ہمیں زیارت اربعین، تیسرے امام کی وہ زیارت کہ جو ہمیں خود امام معصوم چھٹے امام نے تعلیم دی، اور کس صحابی جلیل القدر کے ذریعے دی کہ جس کا نام تاریخ نے صفوان بن مہران جمال کہہ کر نقل کیا۔
ایک درود پڑھیے محمد والے. اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد والے. ایک امام معصوم کی زیارت کا ادب ہمیں سکھلایا. توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ. اس زیارت کا آغاز چھٹے امام نے اپنے جد حسین کے نام سے نہیں کیا. غور کیجئے گا, ایک اہم نکتہ ہے اس زیارت میں, اگر میرے ساتھ انشاءاللہ پہنچ پائیں. آغاز زیارت ہوا السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے, ذرا غور کیجئے, سوچئے, ایک عام شخص, ایک غیر انسان کہ جسے نہیں پتا کہ کس کا کلام ہے اور کس کے لیے ہے. توجہ کیجئے گا, السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. میرا سلام ہو اللہ کے ولی پر, میرا سلام ہو اللہ کے حبیب پر. السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ. میرا سلام ہو خلیل خدا پر, میرا سلام ہو نجیب خدا پر. نجیب خدا یعنی خدا کا منتخب کردہ. السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ. میرا سلام ہو اس پر کہ جو خدا کا صفی ہے اور صفی خدا کا بیٹا ہے. صفی وہی لفظ کہ جس سے مصطفیٰ نکلا, خدا کا خاص انتخاب کردہ. یہ تمام لفظ چلتے جا رہے ہیں. ایک اجنبی کہ جسے نہیں معلوم کس نے یہ کلام سکھایا اور کس کے لیے سکھایا, کیا پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا. اسے تلاش کرنا پڑے گا. یہ کون سا اسلوب ہے, یہ کون سا انداز کلام ہے؟ توجہ کیجئے گا, یہ وہی انداز کلام ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں اپنایا ہے. قرآن میں اللہ نام نہیں بتاتا, ورنہ قیامت تک نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں اٹھ کھڑے ہوں, میں اس نام کا شخص ہوں کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے, میں ہوں کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں جناب, قرآن نے نام بتایا ہی نہیں. قرآن ناموں پہ انحصار نہیں کرتا. قرآن نے کیا کیا؟ صفات گنوائی. هل يستوي الاعمى والبصير, کیا نابینا اور بینا برابر ہیں؟ نام تو قرآن نے نہیں لیا. دو لوگ آپ کے سامنے آئے, ایک نابینا ہو ایک بینا ہو, انسان کی عقل فیصلہ کرے گی کہ مجھے بینا کے پیچھے چلنا ہے, پیروی کرنی ہے. قرآن نے سوال کیا, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا وہ کہ جو جانتا ہے, علم رکھتا ہے, وہ برابر ہے اس کے کہ جو علم نہیں رکھتا, جسے بیٹی سے مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے؟ قرآن نے نام نہیں لیا. قیامت تک کئی اٹھ کر آ جاتے, ہمارا یہی نام ہے. توجہ کر رہے ہیں, قرآن نے نام نہیں لیا, صفت گنوائی. کیا علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا جاہل برابر ہے؟ کیا مسئلہ پوچھنے والا اور مسئلہ بتانے والا برابر ہے؟ پھر قرآن نے ایک اور قانون دیا. اب قرآن اب تک کسی کا نام نہیں لے گا, یہ قرآنی سنت ہے, نام نہیں لیتا. صفت بتلاتے جائیے, جب صفات اتنے کمال پر ہوں گی لوگوں کو کسی ایک پر منطبق ہوتی نظر آئیں گی. جتنا صفات کا معیار بڑھتا چلا جائے گا, اس دوڑ سے بہت سے لوگ خود ہی خارج ہوتے چلے جائیں گے. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں, قرآن نے کیا کہا؟ نام نہیں لیا. افمن یہدی الی الحق. ہم تمہارے سامنے ایک میزان, ایک پیمانہ رکھ رہے ہیں, ایک تقابل پیش کر رہے ہیں, تمہاری عقل خود فیصلہ کرے گی. افمن یہدی الی الحق, ایک وہ کہ جو نام کیا ہے خدا, نام ہم نہیں بتائیں گے. افمن یہدی الی الحق, وہ کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو. احق و یتبع, کیا حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا زیادہ اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, اس کے پیچھے چلا جائے, یا نہیں اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے وہ کون ہے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی, یا مقابل میں وہ شخص کہ جب تک اسے راستہ دکھا نہ دیا جائے اسے راستہ سمجھ نہیں آتا. دو لوگ ہیں, ایک وہ کہ جو راستہ ہدایت دکھلا رہا ہے, دوسرا وہ کہ جسے اس وقت تک راستہ دکھائی نہیں دیتا جب تک کوئی اسے اس راستے کو دکھا نہ دے.
دونوں میں سے احق ان یتبع، پیروی کے زیادہ لائق کون ہے؟ قرآن اکثریت انسان کو جانتا تھا، اکثرهم لا یعقلون، اکثریت عقل نہیں رکھے گی. یہی وجہ ہے قرآن نے آگے فرما دیا فما لکم کیف تحکمون، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو. وہ جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے سلونی قبل ان تفتدونی، اسے چھوڑ کر اس کی پیروی کر رہے ہو جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے لوگوں اگر میں بھٹک جاؤں. اب قرآن نے نام تو نہیں لیا لیکن آپ سب پہنچ گئے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ایسے اوصاف بتاتا ہے، وہ کمال اوصاف جن میں پائے جائیں ان کی پیروی کرو، اور قرآن کچھ صفات بتلاتا ہے، وہ صفات جن میں پائی جائیں ان سے اپنے دامن کو چھڑا لو. غور کر رہے ہیں؟ قرآن صامت کی مانند میرے چھٹے سرکار قرآن ناطق نے زیارت اربعین میں نام نہیں لیا، صفات گنوا رہے ہیں. آنے والا اس در پہ پہنچے تو ان کے کمالات کو دیکھ کر پہنچے. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، میرا سلام ہو اس پر کہ جو اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا حبیب ہے. لفظ سلام پر کل بات ہو چکی، آج ان دو القابات حسین پر بات ہوگی. چھٹے امام کی زبانی، حسین کون ہے؟ ولی خدا ہے. حسین کون ہے؟ حبیب خدا ہے. کل آخری تقریر انشاءاللہ بات ہوگی السلام علی خلیل اللہ، حسین خلیل خدا ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں. پہلا لقب، سب سے پہلا لقب جو چھٹے امام نے اپنے جد حسین کے لیے منتخب کیا وہ کیا ہے؟ السلام علی ولی اللہ، میرا سلام ہو اس پر، اس حسین پر کہ جو ولی خدا ہے. جب لفظ ولی آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں ایک آیت ضرور آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ آیت ولایت. سورہ مبارکہ مائدہ، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، قرآن سے اس آیت کو نہیں نکالا جا سکتا. توجہ کر رہے ہیں؟ آیت انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اس کا رسول ہے. کیا اور کسی کے پاس یہ ولایت ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. اے خدا ایمان لانے والے بہت ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، ایمان لائے نماز بھی قائم کرتے ہیں. اے خدا ایسے مومنین بہت ہیں جو نماز پڑھتے پڑھتے تھکتے نہیں تھے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اس مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اے خدا کتنے ایسے مومنین ہیں نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. جواب آیا نماز بہت پڑھتے ہوں گے، زکوٰۃ بہت ادا کرتے ہوں گے، لیکن نماز میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا فقط ایک ہی ملے گا. کیا ہوا؟ رسول کچھ یہودیوں کے مجمع کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے. ایک وقت آیا ہے، محو گفتگو ہیں، جبرائیل امین آیت لے کر تشریف لاتے ہیں. رسول نے ان یہودیوں کو اپنے ساتھ لیا ہے، حجرے سے چلے ہیں. مسجد کے در پر دیکھا ایک مانگنے والا، ایک سائل خوشی خوشی مسجد سے باہر آ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہا مجھے کچھ عطا ہوا. کیا عطا ہوا؟ کہا انگشتری عطا ہوئی. کہا کس حال میں عطا ہوئی؟ کہا حالت رکوع میں عطا ہوئی. کہا کس نے عطا کی؟ کہا وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے عطا کی. علی نے انگوٹھی دی، خدا نے ولایت دی. توجہ کر. بعد میں بہت سو نے کوشش کی. بعض مورخین کے مطابق کچھ لوگوں نے 70 انگوٹھیاں زکوٰۃ میں دی. آیت تو کیا آتی، انگوٹھیاں بھی چلی گئی. درود پڑھیے محمد و آلہ.
ہو جاؤں لیکن آپ نے مجھ سے غافل نہیں ہونا ہے. جب بھی ولی خدا کی بات آئے گی آیا ولایت کا تذکرہ ہوگا. یہ وہی ولایت تھی جو بابا کو رکوع میں ملی تھی، جو بیٹوں کے بیٹوں تک نسل میں آئی تھی. یہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ یہ ولی اللہ ہوتا کون ہے؟ توجہ ہے، لفظ ولی دو مصادر سے نکلتا ہے، دو طرح کے الفاظ سے مشتق ہو کر نکل کر آتا ہے اور انہی الفاظ کے مطابق معنی دیتا ہے. اور کیجئے گا، یہ لفظ ولی ایک مرتبہ مشتق ہوتا ہے، نکلتا ہے لفظ ولایت سے، واو پر فتحہ زبر، لفظ ولایت سے بھی ولی نکلتا ہے. اور اسی طرح یہ ولی ایک مرتبہ نکلتا ہے لفظ ولایت سے، واو کے نیچے کسرہ زیر. فرق کیا ہے؟ جب ولی ولایت سے نکلے تو معنی دوستی اور محبت کے ہوتے ہیں، جب ولی ولایت سے نکلے تو معنی سرداری اور حکومت و اقتدار کے ہوتے ہیں. آل محمد لفظ ولایت سے بھی ولی ہیں، لفظ ولایت سے بھی ولی ہیں، اور ہم آل محمد کو ولایت سے بھی اپنا ولی مانتے ہیں. اگر محبت ہے تو انہی سے ہے، اور ولایت سے بھی اپنا ولی مانتے ہیں. اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو فقط آل محمد ہیں. یہی آل محمد اگر ان کی ولایت کو، توجہ کیجئے گا، اگر ان کے ولی ہونے کو اللہ کی طرف نسبت دی جائے، جیسا کہ زیارت میں ہوا. زیارت میں کیا کہا گیا؟ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا یا علی انت ولی کل مؤمن بعدی، اے خدا آپ میرے، اے علی آپ میرے بعد ہر مؤمن کے ولی ہوں گے. یہاں علی کے ولی ہونے کو نسبت دی گئی کس کی طرف؟ مؤمنوں کی طرف. زیارت میں کہا کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علی ولی اللہ. ایک مرتبہ امام کے ولی ہونے کی نسبت دی جا رہی ہے خدا کی طرف. فرق کیا ہوگا جب امام کے ولی ہونے کی نسبت خدا کی جانب دی جائے؟ تو یہ لفظ ولایت سے نکلا. اگر کوئی خدا کا دوست ہے تو آپ ہیں، اگر کوئی خدا والے ہیں تو آپ ہیں. اور یہی ولی امام جب ہماری طرف نسبت دی جائے تو اب یہ نکلتا ہے ولایت سے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اب یہ نکلتا ہے سرداری اور سربراہی سے. اور ہماری جانب سے دیکھا جائے آل محمد ہمارے ولی ولایت سے بھی ہیں اور ولایت سے بھی ہیں. اگر دوستی اور محبت کا کوئی معیار ہے تو آل محمد ہے، اور اگر کسی کو خدا نے سرداری عطا کی ہے تو وہ بھی فقط آل محمد ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ ہے عمومی طور پر آل محمد کی ولایت، یہ ہے ان کا عمومی طور پر ولی ہونا. لیکن زیارت میں کس ہستی کے حوالے سے بات ہے؟ زیارت میں بات ہو رہی ہے ایک خاص ولی خدا حسین ابن علی کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں کہ حسین کی ولایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سماعتیں آمادہ ہیں، ایک روایت کے جو خود مولا حسین سے منقول ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہات میرے ساتھ ہیں تو ایک درود پڑھ دیجیے. گزارش یہ ہے کہ فاصلے کو اور کم کر دیجیے، آگے آگے تشریف لائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو. اور ایک اور درود پڑھیے محمد والا. السلام علی ولی اللہ. چھٹے امام اپنے جب حسین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں میرا سلام ہو اس حسین پر جو اللہ کے ولی ہیں. حسین کی ولایت کس قسم کی ہے؟ حسین کا اختیار و اقتدار کس درجے کا ہے؟ امام حسین خود اپنی کمسنی میں روایت کر رہے ہیں. کیا روایت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ
میں رسول اللہ کے حجرے میں داخل ہوا. اللہ اکبر. خود اس جملے پر بات کی جا سکتی ہے عزیزوں. پھر آپ سے سوال ہے, آپ کسی آفیشل کام میں مشغول ہو, مصروف ہو, کوئی اہم میٹنگ کر رہے ہو اور آپ کا بچہ کمرے میں داخل ہو جائے, آپ کا پہلا تاثر کیا ہوگا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ انسان غیظ میں آ جائے گا, میں اہم کام کر رہا ہوں, یہ بچہ یہاں اندر کیوں آ رہا ہے؟ لیکن وہاں معاملہ حسین جیسے کمسن بچے کا ہے. دخلت علی رسول اللہ, وہ حسین کہ جب رسول کے حجرے میں کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی, تب بھی حسین کو داخلے کی اجازت تھی. وہ حسین رسول کے حجرے میں داخل ہو گئے. واقعہ تو سن رکھا ہے نا, اے ام سلمہ میرے بدن میں تکلیف ہے, کسی کو مجھ سے ملاقات کے لیے آنے نہ دینا. رسول آرام کے لیے بستر پہ تشریف فرما ہوئے, ادھر حسین کمسنی میں دوڑتے ہوئے آ گئے. یہ روایات آپ میں سے اکثر نے سن رکھی ہوگی. یہ روایت سننے سے تعلق نہیں رکھتی, یہ روایات محسوس کرنے سے تعلق رکھتی ہیں. اپنے احساس کو میرے ساتھ شامل کیجیے. ذرا سوچیے, کوئی رسالت مآب کے حجرے میں نہیں جا سکتا. ام سلمہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا ذمہ داری لے رہی ہیں. حسین سا کمسن بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے, ام سلمہ روکنے کی کوشش کرتی ہیں. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. رسول اللہ بیدار ہوتے ہیں, اے ام سلمہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کا نواسا حجرے میں آنے کی ضد کر رہا ہے, آپ نے منع فرمایا تھا, میں آپ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں. اے ام سلمہ میں نے غیروں کو آنے سے منع کیا تھا. حسین منی و انا من حسین. وہ حسین کو ہر لمحے وہ رسالت مآب, وہ رسول, وہ حجرہ رسول کہ جس کے حوالے سے قرآن میں آیتیں اتر آئیں کہ اے لوگوں خبردار, وہاں بغیر اجازت کے نہ آنا, آ جاؤ تو زیادہ دیر بیٹھنا نہیں, خبردار دیوار کے پیچھے سے بلند آواز سے صدائیں نہ دینا. وہ حجرہ جس کا قرآن میں یہ پروٹوکول بتایا جا رہا ہے, حسین کو رسول نے حق دیا ہے جب چاہے حجرہ نبوی میں آ جائے. دخلت علی رسول اللہ, میں حجرہ رسالت میں داخل ہوا. کیا ہو رہا تھا؟ وعنده ابی بن کعب. میں جب بارگاہ رسالت میں پہنچا تو رسول کی بارگاہ میں ان کا صحابی ابی ابن کعب بیٹھا تھا. غیروں میں بڑا محترم نام, ابی ابن کعب بیٹھا تھا. اب ذرا غور کیجئے, پھر میں تصور کو اس طرف لے جاؤں گا, پھر مثال دوں گا. آپ کسی سن رسیدہ انسان سے, کسی رتبے میں بڑے انسان سے, کسی عالی مرتبہ انسان سے محفل گفتگو ہے اور آپ کا بچہ دوڑتا ہوا آ جائے. پہلے تو آپ کو برا محسوس ہوگا, لیکن اگر آپ نرم دل ہوئے بھی, آپ کو برا نہ بھی لگا, آپ نے اگر اپنی توجہ کو بچے کی طرف کر لیا تو سامنے والا اسے اپنی توہین محسوس کرے گا. میں بیٹھا ہوں, بات اہم چل رہی ہے, آپ نے مجھ سے رخ کو موڑ لیا جیسے ہماری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دخلت علی رسول اللہ, ذرا محسوس کر کے سنیے گا. وعنده ابی ابن کعب, میں رسول کی بارگاہ میں کمسنی میں پہنچا, سامنے ابی ابن کعب جیسا صحابی بیٹھا تھا. رسول اور ابی محو گفتگو تھے. جیسے ہی حجرے میں داخل ہوا, رسول نے اپنا رخ ابی سے موڑ کر میری طرف کر لیا اور کیا کہا, کیا فرمایا؟ مرحبا بک یا ابا عبداللہ, اے حسین مرحبا, خوش آمدید. یا زین السماوات والارضین مرحبا, اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین مرحبا, خوش آمدید. ولایت حسین پیش کر رہا ہوں, توجہ ہے. ابی ابن کعب نے دیکھا, ابھی رسالت مآب مجھ سے محو گفتگو تھے, ایک کمسن بچہ کیا آ گیا, رسول تو گویا فراموش کر گئے, مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے. رسول نے رخ بچے کی طرف کر دیا اور اوپر سے غضب یہ کہ کہہ دیا کہ اے آسمانوں اور زمین کی زینت حسین مرحبا. پکڑ کر سوال کیا, یا رسول اللہ کیف یکون زین السماوات غیرہ, یا
رسول اللہ یہ بچہ آپ کے گھر کی زینت ہوگا، آسمانوں کی زینت آپ کے سوا کوئی غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ کر لیں، روایات ہم تک الفاظ پہنچاتی ہیں، لہجے نہیں پہنچاتی ہیں۔ کیف یکون زین السماوات غیرک، آپ کے سوا کوئی اور، کوئی غیرک۔ اللہ اکبر۔ اے ابے اگر تجھے یہ سمجھ آ گیا ہوتا کہ حسین رسول کے غیر نہیں ہیں، کیف یکون زین السماوات غیرک، اے رسول خدا آپ کا غیر کوئی، آپ کے علاوہ کوئی آسمانوں کی زینت کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں، حدیث لفظ نقل کرتی ہے، لہجہ نہیں بتاتی۔ چہرہ رسالت پر جلال آیا ہوگا، کیا فرمایا؟ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا۔ رسول قسم کھا رہے ہیں، وہ رسول، جملہ حوالے کرو توجہ کیجیے گا، وہ رسول کہ جب کفار مکہ کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے آئے تھے تب اپنے سچے ہونے کی قسم نہیں کھائی تھی۔ وہ رسول کے جسے کافروں کے سامنے اپنے سچے ہونے کی قسم نہ کھانی پڑی، جب بات حسین کی آ جائے تو وہ مسلمانوں کے سامنے اپنی سچائی کی قسم کھا کر بتا رہے ہیں۔ والذی بعثنی بالحق نبیا، اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، واصطفانی بالرسالت نجیا، کہ جس نے مجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا۔ ان الحسین فی السماء اکبر منہ فی الارض، ارے زمین والوں کی نگاہوں میں حسین کا رتبہ تو کیا ہوگا اس کے سامنے کہ جو آسمان والوں کی نگاہ میں حسین کا ہے۔ زمین والوں نے تو حسین کو پہچانا ہی کہاں ہے؟ اگر حسین کو کسی نے پہچانا ہے، اگر حسین کا سکہ کہیں چلتا ہے، اگر حسین کی ولایت و اقتدار کہیں ہے تو وہ آسمان پر زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ، عرش خدا کے دائیں جانب لکھا ہے إِنَّهُ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ ایک درود پڑھیے آقا حسین کا۔ حسین کا مقام، حسین کی ولایت، حسین کا اختیار آسمان والوں کے ہاں زمین والوں سے زیادہ ہے۔ بہت معروف مثال دی جاتی ہے، منابع سے کئی بار پیش کی گئی ہے، میں ایک بار اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ حسین کی ولایت و اختیار، حسین کا ولی خدا ہونا سمجھ آ سکے اور سمجھ کے زیارت کی تلاوت کر سکے۔ مثال کیا ہے؟ بہت معروف ہے۔ فیروز آباد میں کوئی معاملہ ہو، فیروز آباد تھانے جائیے، شکایت لکھوائیے، ذمہ داری لیں گے۔ سلجھر بازار تھانے جائیے، کیا کہیں گے؟ ہماری اختیار کی حدوں سے باہر ہے، جو پہنچ جائیں۔ سندھ میں کوئی واقعہ ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کبھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتی۔ پنجاب میں کوئی واقعہ ہو تو سندھ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ کیوں؟ ہماری حدود، ہماری اختیار و اقتدار سے باہر کا علاقہ ہے۔ بہت مختصر کر کے ایک جملے میں حسین کی ولایت پیش کر دوں۔ ارے حسین کے ولایت و اقتدار کو دیکھنا ہو، حسین کے دائرہ کار کو دیکھنا ہو، حسین کی حدوں کو ناپنا ہو تو دیکھیے حسین نے فرش کے مجرم حر کو بھی معاف کیا، حسین نے عرش کے مجرم فطرس کو بھی معاف کر دیا۔ جو کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ فرش پر بھی ہماری حکومت ہے، عرش پر بھی ہمارا سکہ چلتا ہے۔ آسمان والوں کے ہاں زمین والوں سے زیادہ حسین کا مرتبہ ہے۔
بات کو اگلی منزل کی طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں. ایک درود پڑھیے محمد و اپنے وعدے کے مطابق. بہت مختصر کر رہا ہوں, فقط اشارے کر کر کے گزر رہا ہوں, لیکن گفتگو کو جس حد تک ہو سکا سمیٹنا ہے. زیارت کا اگلا لفظ, مولا حسین کا اگلا لقب کہ جو چھٹے امام نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ. میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو ولی خدا ہے اور جو اللہ کا حبیب ہے. حبیب نکلا ہے محبت سے, حبیب کہتے ہیں محبوب کو. میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ خدا عادل ہے, خدا حکیم ہے, خدا کے ہاں کوئی جذبات ایموشنز نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں. سب سے پہلی آیت جو آپ کی نظروں میں آئے گی سورہ مبارکہ بقرہ میں خدا فرماتا ہے حسین کون ہے؟ خدا کے محبوب. خدا کس سے, کس معیار پر محبت کرتا ہے؟ آیت کہتی ہے سورہ بقرہ کی, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. خدا محبت کرتا ہے دو گروہوں سے, دو لوگوں سے. پہلا وہ کہ جو تائب نہیں ہو, تواب ہو. دوسرا وہ کہ جو متطہر ہو. تواب کس نے کہتے ہیں؟ تواب نکلا ہے پلٹنے سے, توبہ سے. توبہ کہتے ہیں رجوع الی اللہ, اللہ کی جانب پلٹنے کو. چونکہ ہم گنہگار ہیں لہذا ہماری توبہ کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنا. لیکن اگر توبہ کے حقیقی معنی کو دیکھیں گے تو توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹنا. اگر عام تواب سے, پلٹنے والے سے خدا اتنی محبت کرتا ہے تو اس حسین سے کتنی محبت کرتا ہوگا کہ جسے خدا نے مخاطب کر کے فرمایا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ, رجوع کر. کس عالم میں؟ لوگ تو بہت پلٹتے ہیں, تو کس عالم میں پلٹ رہا ہے؟ تو نفس مطمئنہ ہو کر پلٹ رہا ہے. تو اس عالم میں پلٹ رہا ہے کہ تو بھی اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین میرے عباد میں, میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. ان اللہ یحب التوابین. خدا پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ ہے حسین کا پلٹنا, حسین کا اللہ کی طرف رجوع کرنا کہ جس جیسا کسی کا رجوع نہیں ہے. اگلے جملے پر آئیے, وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. متطہر کسے کہتے ہیں؟ پاک اور طاہر کو. اللہ اکبر. حسین کی طہارت آپ کی خدمت میں پیش کروں. توجہات میرے ساتھ ہیں آخری شخص تک. کیوں امام فرما رہے ہیں السلام علی ولی اللہ و حبیب. اے حبیب خدا حسین آپ پر میرا سلام. کیونکہ خدا متطہرین, پاک و طاہر لوگوں سے محبت کیا کرتا ہے. عام انسان جب باوضو ہو کر طاہر ہو جائے تو خدا کا محبوب بن جاتا ہے. حسین کی طہارت کا عالم کیا ہے؟ راویہ جناب اسما روایت کرتی ہیں. حسین کی طہارت پیش کر رہا ہوں, توجہ ہے. جناب اسما روایت کرتی ہیں کہ جب اللہ نے شہزادی کونین کی گود میں حسین کو عطا کیا تو نبی مکرم نے برابر والے حجرے سے, پڑوسی حجرے سے صدا دی, یا اسما ناولینی ولدی. اے اسما میرے بچے کو میرے پاس لے آئیے. جناب اسما نے اپنی عادت کے مطابق جواب دیا. کیا فرمایا؟ جو ایک کلچر ہے لوگوں میں, جو زمانے کا طریقہ ہے اس کے مطابق جواب دیا. جناب اسما نے فرمایا یا رسول اللہ انا لم ننظفینہ بعد. اے رسول خدا ابھی ہم نے اس مولود کو صاف اور پاک نہیں کیا ہے. پھر کہہ رہا ہوں, روایت
لفظ پہنچاتی ہے، لہجہ نہیں پہنچاتی. کیا فرمایا؟ یا اسماء انتی تنظفینا، اے اسماء کیا آپ حسین کو پاک کریں گی؟ ان اللہ طہرہ و طہر نسلہ، خدا نے حسین کو پاک کیا اور خدا نے حسین کی ساری نسل کو پاک کر دیا. یہ پاک و پاکیزہ دنیا میں. توجہ کرنا، انتی تنظفینا، کیا آپ حسین کو پاک کریں گی؟ ان اللہ طہرہ، اللہ نے حسین کو پاک کیا، وطہر نسلہ، اللہ نے حسین کی نسل کو پاک کیا. طہارت حسین. توجہ ہے؟ چھٹے امام اپنی ایک اور زیارت میں، غالباً رجب یا شعبان میں تلاوت کی جانے والی زیارت، اس زیارت میں حسین کی طہارت کو بیان کرتے ہیں. کیسے بیان کرتے ہیں؟ اشہد انکا، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ کون ہیں؟ طہر طاہر مطہر من الطہر طاہر المطہر. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاکیزہ ہیں، طاہر ہیں، نہ صرف پاکیزہ ہیں، آپ طہر بھی ہیں، آپ خود پاکیزگی ہیں. جو آپ سے جڑ گیا وہ پاکیزہ ہوگا. اشہد انکا طہر، آپ پاکیزگی ہیں، طاہر آپ پاکیزہ ہیں، مطہر آپ دوسروں کو پاکیزہ کرنے والے ہیں. من الطہر طاہر المطہر، آپ کس کے فرزند ہیں؟ طہر و طاہر و مطہر کے فرزند ہیں. کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. رضعت من ثدی الایمان، اے حسین آپ نے ایمان کے بدن سے دودھ پیا ہے. وربیت فی حجر الاسلام، آپ اسلام کی گود میں پلے ہیں. زیارت کے جملے چھٹے امام کی، کوئی خطابت نہیں ہے. رضعت من ثدی الایمان وربیت فی حجر الاسلام، آپ طہر ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں. اے حسین آپ کی طہارت کی حدود کیا ہیں؟ طہر تھا، آپ خود پاک و پاکیزہ ہوئے. اللہ اکبر. میرا آپ سے سوال، ایک مثال دیتا ہوں. اس علاقے کا مجمع طہارت کے مسائل بہت اچھے سے جانتا ہے، اس علاقے پہ کام ہوتا رہا دینیات مدرسوں پر. میرا آپ سے سوال ہے، کسی جگہ کوئی جگہ متنجس ہو جائے، کیا کریں گے؟ کیسے پاک کریں گے؟ پانی بہایا جائے گا. ایک زمین ہے نجس ہو گئی، آپ نے آدھی زمین پر پانی بہا دیا، کتنا حصہ پاک ہوا؟ یہ جواب دے سکتے ہیں، بہت مشکل سوال تو نہیں ہے. کتنا حصہ پاک ہوا؟ آدھا حصہ پاک ہوا. باقی آدھا پاک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ پانی کی طہارت کی حد یہ ہے کہ جہاں سے بہ جائے اسی جگہ کو پاک کرتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل، حسین کی طہارت. امام احمد ابن حنبل سے ان کے فرزند نے سوال کیا، یا علی مشکل کشا، فرزند نے سوال کیا، اے بابا یہ بتائیے، امام احمد ابن حنبل تو جانتے ہیں نا فقہ حنابلہ کے امام، اے بابا اصحاب اور آل محمد میں، اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ بیٹا اصحاب دودھ کی مانند ہیں، اہل بیت پانی کی مانند ہیں. جیسے بعض افراد پریشان ہیں، بیٹا بھی چونک گیا. بابا دودھ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، آپ اصحاب کو اہل بیت پر فوقیت دے رہے ہیں، اہل بیت کو کم قیمت پانی کی مانند قرار دے رہے ہیں. نہیں بیٹا تم نے سمجھا نہیں، تو فقیہ کا بیٹا ہے، تجھے ہر بات کو فقہ کی عینک سے دیکھنا چاہیے. اور دودھ اور پانی میں فرق یہ نہیں ہے فقہی اعتبار سے کہ دودھ زیادہ قیمتی پانی کم قیمت ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ دودھ بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، لیکن دودھ فقط طاہر ہے، مطہر نہیں ہے. دودھ پاک ہے، کسی نجس شے کو پاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے.
اصحاب طاہر ہیں لیکن اہل بیت طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں، خود بھی پاک ہیں اور اس کائنات میں خود سے جڑ جانے والے ایک ایک شخص کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ چھٹے امام نے حدود طہارت حسین بتائی۔ خدا پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں آپ حبیب خدا ہیں، خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ حدود کیا ہے آپ کی طہارت کی؟ طہر کا۔ اے حسین آپ پاکیزہ ہوئے۔ وَطَهُرَتْ أَرْضٌ أَنْتَ فِيهَا، اے زمین، اے حسین وہ سرزمین کے جو آپ کا مدفن قرار پائی وہ کربلائے مقدسہ پاک و طاہر ہوئی۔ کیسی طاہر ہوئی کہ اس کربلا کی خاک ہماری پیشانی کا چراغ بن جاتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سجدہ کیا جاتا ہے طہر کا۔ وَطَهُرَتْ أَرْضٌ أَنْتَ فِيهَا، اے حسین آپ طاہر ہوئے، جس زمین میں آپ کا مدفن قرار پایا وہ طاہر ہو گئے۔ کیا فقط اتنی حدیں ہیں حسین کے مطہر ہونے کی؟ نہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، وَطَهُرَتْ بِكَ الْبِلَادِ، اے حسین دنیا کے شہروں کے شہر آپ سے پاک ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ بلاد، بلاد جمع ہے بلد کی، بلد کہتے ہیں شہر کو۔ طہورت بکل بلاد، اے حسین کئی شہر، دنیا کے شہر علاقے آپ سے پاک ہوئے۔ پانی جہاں تک پہنچتا ہے فقط اسی علاقے کو پاک کرتا ہے۔ حسین دنیا کی کتنے علاقوں میں چلے گئے، توجہ کر رہے ہیں؟ نہیں، قدم نہیں پہنچے مگر ذکر پہنچا ہے۔ طہورت بکل بلاد، اے حسین آپ کے صدقے میں شہروں کے شہر پاک ہوئے۔ اے حسین روئے زمین پر جس جگہ، جس گوشے میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس دیہات میں، جس آبادی میں، جس مجمع میں آپ کا ذکر، آپ کی ادا پہنچتی چلی گئی، آپ کے نام کے صدقے میں وہ سب کے سب پاکیزہ ہوئے۔ ایک درود پڑھیے آقا حسین۔ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، اور تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، یہ میرے داہنے ہاتھ آپ کے بائیں ہاتھ پر جگہ خالی ہے، اس فاصلے کو پر کیجیے اور درود پڑھیے محمد و آلہ محمد صلوات۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، میرا سلام ہو اس حسین پر جو اللہ کے ولی اور اللہ کے حبیب ہیں۔ قرآن سے پوچھا جائے خدا کا حبیب کون ہے، بتایا ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب المتطہرین، اور آگے بڑھتے چلے جائیے، ان اللہ یحب المحسنین۔ خدا احسان کرنے والوں، خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ نے اس آیت پر کئی ائمہ کے کئی واقعات سنے ہو، ایک واقعہ آج مجھ سے بھی سن لیجیے۔ حسین سے خدا کیوں محبت کرتا ہے؟ کیونکہ حسین محسنین میں سے ہیں، بلکہ محسنین کے سردار ہیں۔ کتاب کا حوالہ بھی دے دوں، آیت اللہ العظمی، شیخ وحید خراسانی دامت برکاتہ، خدا ان کا سایہ دراز فرمائے، جب انہوں نے اپنا رسالہ عملیہ لکھا، جسے ہم توضیح المسائل کہتے ہیں، تو پہلی جلد فقط عقائد کے باب میں لکھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر فقیہ اپنے رسالہ عملیہ کے آغاز میں لکھتا ہے نا، اصول دین کو از روئے بصیرت، عقلی دلیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اس عبارت کی شرح میں پہلی جلد اصول دین پر لکھی۔ اس جلد میں جب انہوں نے امامت کے باب میں 12 اماموں کی سیرت لکھی اور امام حسین کے باب میں آئے تو ایک روایت، ایک واقعہ نقل کیا، اور اس واقعے کے بعد خود
انہوں نے ہی ایک جملہ لکھا، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ واقعہ بھی اور ان کا جملہ بھی، واقعہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن وہ جملہ ان کا ہے، لہذا حوالہ دے کر چل رہا ہوں۔ خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین۔ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک کنیز کہ جو امام کے گھر کے باغ کو سنبھالا کرتی تھی یا گھر کا کوئی اور کام کیا کرتی تھی، ایک گلاب لے کر امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، امام کی بارگاہ میں تحفہ دیا، امام نے تحفے کو قبول کیا اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو اصل بات تو یہ ہے، اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ تم اس سے بہتر تحفہ دو یا کم از کم وہی لوٹا دو، اس ویلیو کا تحفہ ہی لوٹا دو۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جان لو کہ ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ کہہ کر حسین نے اس کنیز کو مخاطب کیا، گواہ رہنا تو نے مجھے تحفے میں گلاب کا پھول ہدیہ کیا، میں نے تجھے اس سے بہتر تحفہ تیری آزادی کی صورت میں عطا کیا۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ واقعہ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو جملہ لکھا ہے، مضمون کلام جہاں تک حافظہ ساتھ دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین کی بارگاہ میں متوجہ ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو آقا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، اے مولا آپ اللہ یحب المحسنین کی آیت پر عمل کرنے والی ہستی ہیں، اے مولا آپ گلاب کے پھول کے بدلے زندگی بھر کی آزادی عطا کر دیا کرتے ہیں، اے مولا آپ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو سجا کر لائے ہیں، اے مولا آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کو لائے ہیں، وہاں آپ نے اس کنیز کو مادی و جسمانی طور پر آزاد کیا، ہم آپ سے آزادی مانگنے آئے ہیں، ہمیں اپنے نفس کی قید اور گناہوں کے شر سے آزاد کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حبیب خدا ہیں۔ السلام علی ولی اللہ و حبیب، میرا سلام ہو اس حسین پر کہ جو اللہ کے ولی بھی ہیں، کہ جو اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ بس عزیزوں، جہاں تک بات پہنچ پائے گی، آج پہلے جملے کو ہم نے اجمالاً مکمل کیا، کل حد سے حد دوسرے جملے پر بات ہو جائے گی۔ چاہتا یہ ہوں، گزارش یہ ہے کہ جب روز اربعین آقا کی زیارت کی تلاوت کریں، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جو معارف پیش کیے جا رہے ہیں، ان کی طرف ملتفت ہو کر، ان کی طرف متوجہ رہ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ بس عزیزوں، ایام اربعین امام حسین قریب آ رہے ہیں، جب حسین سے توسل کرنا ہے تو ہدیے کے طور پر آنسوؤں کا نذرانہ بھی لے کر جانا ہے، اور پھر بدلے میں مولا سے کچھ بہتر مانگنا ہے، بدلے میں مولا سے آزادی مانگنی ہے۔ ہاں عزیزوں، ہمیں حسین سے آزادی چاہیے، حسین نے کنیز کو آزاد کر دیا، آج مجھے کچھ قیدیوں کی آزادی کا ذکر پڑھنا ہے۔ وہ قیدی کہ جو آزادی کے انتظار میں تڑپتے رہے، اور تمام تڑپیں یا نہ تڑپیں، ان قیدیوں میں ایک 4 برس کی کم سن بچی تھی کہ جسے آزادی کا سب سے زیادہ انتظار تھا۔ کم سن بچوں کی عادت ہوتی ہے، سوال بہت کرتے ہیں۔ یہ بچی زندان شام میں اپنے بھیا سید سجاد سے بڑے سوال کرتی تھی۔ قید خانے کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کوئی زندان نہیں تھا، وہ خرابہ تھا۔ جناب سکینہ کی زیارت میں لفظ ہے خرابت الشام۔ خرابہ کسے کہتے ہیں؟
ایسی عمارت کو کہ جو کھنڈر ہو چکی ہو، جو مسمار ہو چکی ہو۔ زندان اور خرابے میں فرق کیا ہے؟ زندان میں چھت ہوتی ہے، خرابے میں چھت نہیں ہوتی۔ اب یہاں دن کی تپش بھی پریشان کر رہی ہے، وہاں رات کی شبنم بھی تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ اس عالم میں کھلے آسمان تلے ایک شہزادی، ایک بچی، ایک یتیمہ اپنے بھیا سے پوچھتی تھی، بھیا صبح کے وقت پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں کو اڑ رہے ہیں؟ بچے سوال بہت کرتے ہیں۔ سکینہ کا ایک سوال تھا، سید سجاد کے جوابات تھے۔ آج وقت نہیں ہے، کبھی وقت ہوا تو تفصیل سے اور سوالات بتاؤں گا شہزادی کے۔ جب صبح کا وقت آتا، اے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں سے اڑ کر رزق کی، روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ جب مغرب کا وقت قریب آتا، بھیا اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے سکینہ شام ہو گئی ہے، یہ پرندے لوٹ کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ ارے بڑی معصومیت سے پوچھتی تھی، اے بھیا یہ پرندے بھی اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں، ہم اپنے گھر مدینے کب جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ، حق ہے رونے کا، 40 کا دن قریب آتا جا رہا ہے۔ اب نہ روئیے گا تو کب روئیے گا؟ نہ جانے اگلے برس یہ مجلس یہ ماتم نصیب ہو نہ ہو، نہ جانے اگلے برس زندگی ساتھ دے نہ دے۔ ہر مجلس کو اپنی آخری مجلس سوچ کر مولا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا چاہیے۔ ہاں آزاداروں، جسے آزادی کی سب سے زیادہ تمنا تھی وہ شام کے قید خانے میں رہ گئی، یہاں تک کہ اس کی شہادت سبب بنی اہل حرم کی آزادی کا۔ اب شام میں شور بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کو خبر ہوتی جا رہی ہے کہ یہاں عام قیدی نہیں ہے، رسول کا گھرانہ ہے۔ جس بچی کا زندان میں انتقال ہوا کوئی اور نہیں، حسین کی 4 برس کی یتیمہ سکینہ تھی۔ ارے لوگوں تک خبر پہنچ رہی ہے، ارے حاکم کو خوف ہے کہیں شورش بقا نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ قید خانے سے سید سجاد کو محل بلوایا گیا، میرا امام محل آیا، اے سید سجاد ہم نے آپ کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا گزری ہوگی میرے امام کے دل پر اس لفظ آزادی اور رہائی کو سن کر؟ کوئی اور یاد آیا ہو یا نہ آیا ہو، سکینہ کو ضرور یاد کیا ہوگا امام۔ اے سید سجاد ہم تمہیں آزاد، ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کروں گا۔ مولا آپ امام وقت ہیں۔ نہیں عزیزوں، کل شام غریبہ تھی کہ جہاں جناب زینب نے سید سجاد سے مشورہ کر کے ہمیں امامت کا تعارف کروایا تھا، آج زندان شام ہے کہ جہاں امام پھوپھی سے مشورہ کر کے ہمیں شہزادی زینب اولیاء کا تعارف کروا رہے ہیں۔ ہم آپ کو رہائی دے رہے ہیں، میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کروں گا۔ قید خانے میں تشریف لائے، اے پھوپھی اماں حاکم کہتا ہے کہ ہمیں آزاد کرے گا۔ اے سید سجاد اس سے کہہ دو ہماری 3 شرطیں ہیں، انصاف سے بتائیے شرطیں غالب دیا کرتے ہیں یا مغلوب؟ شرطیں حاکم دیا کرتے ہیں یا قیدی؟ شرطیں فتح یاب ہو کر آنے والے رکھا کرتے ہیں
یا شکست خوردہ رکھا کرتے ہیں. شہزادی زینب نے رہائی کی شرطیں رکھ کر بتا دیا کہ اگرچہ دنیا والوں کو ظاہری طور پر لگا تھا کہ ہم برباد ہوئے, ہم لٹ گئے, ہمارے پیارے قتل ہو گئے, لیکن یاد رکھنا اگر کسی کو فتح ملی ہے تو ہم آل محمد ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ شام کے دربار میں فرمایا تھا فَقِدْ قَيْدَكْ وَسْعَ سَعْيَكْ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا. اے یزید اپنی ساری کوششیں کر لے, اپنی ساری چالیں چل لے, خدا کی قسم نہ ہمارے ذکر کو روک پائے گا, نہ ہماری وحی کو مٹا پائے گا. اے عزاداروں, فرش ادا پہ آنا تو سوچ کر آنا, یہ کسی بی بی کا وعدہ ہے. ہماری 3 شرطیں ہیں. اے پھوپھی اماں کیا شرطیں ہیں؟ اے سید سجاد جب سے کربلا سے چلے ہیں کبھی ہمیں کھل کے بھائی پر رونے نہ دیا گیا. پہلی شرط یہ ہے کہ اسی شہر شام میں اپنے بھیا کا پہلا عزا خانہ سجاؤں گی. ہمیں ایک گھر دیا جائے, ہم اپنے بھائی کا ماتم کریں گے, ہم شام کی عورتوں سے پرسے کو تعزیت کو قبول کریں گے. جب سے کربلا سے چلے کسی نے ہمیں بھائی کی تعزیت نہیں دی. دوسری شرط, شام غریبہ میں جب خیموں کو جلایا گیا تو جلد خیموں میں ہم سے کئی تبرکات کو لوٹا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے تبرکات ہمیں واپس لوٹائے جائیں. تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمارے شہداء کے سر لوٹا دیے جائیں. ہم اپنے پیاروں کے سروں کو کربلا لے جا کر دفنائیں گے, ہم اپنے پیاروں کے چہرے دیکھ کر ماتم کریں گے. آزاداروں, آخری جملے زحمتیں تمام, پوری رہائی آج نہیں پڑھ پاؤں گا, کل انشاءاللہ مکمل کروں گا. میرا مولا سید سجاد پھوپھی سے مشورہ کر کے دربار میں پہنچا ہے. اے حاکم, ہماری 3 شرطیں ہیں, تینوں شرطوں کو تسلیم کیا گیا. اب بات آ گئی رہائی تک. جو محسوس کر پائیں جملوں کو, بات آ گئی رہائی تک. اب رہائی ہونی ہے, کیسے ہونی ہے؟ سب سے پہلے سید سجاد کو رہا کیا جانا ہے. کیسے کیا جانا ہے؟ ارے دربار میں لوہار کو بلایا گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. آخری جملے زحمتیں تمام جو پہنچ جائے سب کو پیٹ کے روئیے گا. آزاداروں, سید سجاد کی رہائی کا وقت آیا. دربار میں لوہار کو بلایا گیا. لوہار نے زنجیروں کو کاٹنا شروع کیا. ایک عام لوہار کو, ایک ماہر فن کو اپنے فن کے اظہار میں کتنی دیر لگتی ہے, مگر نہ جانے دربار میں کتنی دیر تک لوہار مولا کے بدن سے زنجیروں کو الگ کرتا رہا. معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ ارے مشکل فقط اتنی ہے کہ لوہار جب کسی زنجیر کو کاٹتا ہے, زنجیر تنہا نہیں آتی. سید سجاد کی جلد مبارک وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ مولا سید الساجدین کی غربت کا, تجھے واسطہ ہمارے ائمہ کی مظلومیت کا, ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. بار الہ
اس فرش ادا کے صدقے میں، اس عزاداری کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ جو مؤمنین و مؤمنات فرش ادا پہ تشریف فرما ہے، بار الہ اس فرش غم کے صدقے ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ بانیان کی تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ دنیا میں جہاں کہیں عزاداران سید الشہداء مؤمنین آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ما تبع حسین رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گڑیا گڑ دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گڑیا گڑ دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا گڑیا گڑ دی رہ گئی ہے زینب بیٹی موت دیا
وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا شريك القرآن.